مریم کے بورڈ کے امتحان چل رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھائی کر رہی تھی، مگر گھر آئے مہمانوں کے بچے بار بار اس کے کمرے میں آ کر اسے تنگ کر رہے تھے۔ کبھی شور مچاتے، کبھی اس کی کتابیں اٹھا لیتے۔ مسلسل شور شرابے کی وجہ سے مریم بہت پریشان ہو گئی۔ گھر آئے مہمانوں کو کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے مریم خاموشی سے اپنی کتابیں اٹھا کر چھت پر چلی گئی تاکہ سکون سے پڑھ سکے۔ چھت پر ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ مریم ٹہلتے ہوئے اونچی آواز میں سبق یاد کرنے لگی۔ اچانک اس کی نظر آس پاس کے ماحول پر پڑی۔ ہر طرف عجیب سا سنوٹا تھا۔ مریم کے گھر کے سامنے ایک بڑا خالی میدان تھا جہاں دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ چند لمحوں کے لیے رک گئی اور اس خاموش ماحول کو محسوس کرنے لگی۔ یہ پرسکون فضا اسے اچھی لگ رہی تھی۔ تبھی اس کی نظر برابر والے گھر کی چھت پر گئی۔ وہاں ایک لڑکی کھڑی تھی۔ وہ تقریباً مریم ہی کی عمر کی لگ رہی تھی اور خاموشی سے مسلسل مریم کو گھور رہی تھی۔ مریم نے ہلکا سا مسکرا کر اس کی طرف ہاتھ ہلایا۔ لڑکی نے بھی جواب میں ہاتھ ہلایا، مگر اگلے ہی لمحے وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ اس کی ہنسی عام نہیں تھی، وہ پاگلوں کی طرح مسلسل ہنس رہی تھی۔ اتنی خوفناک ہنسی کہ مریم کے دل میں عجیب سا ڈر اترنے لگا۔ وہ لڑکی مسلسل مریم کو دیکھے جا رہی تھی اور زور زور سے ہنس رہی تھی، جیسے اسے کسی بات پر بہت مزہ آ رہا ہو۔ مریم گھبرا گئی۔ اس نے فوراً اپنی کتابیں اٹھائیں اور نیچے جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھی، مگر جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچی چھت کا دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ مریم نے ڈر کر فوراً دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر دروازہ نہیں کھلا۔ وہ بار بار زور لگاتی رہی، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے دروازہ باہر سے بند کر دیا ہو۔ تبھی اچانک مریم کو محسوس ہوا جیسے کوئی اسے پیچھے کی طرف کھینچ رہا ہو۔ اس کے قدم خود بخود پیچھے جانے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اندیکھی طاقت اسے اپنی طرف گھسیٹ رہی ہو۔ مریم بے بس ہو کر آہستہ آہستہ پیچھے جاتی گئی، اور پھر جا کر اسی عجیب لڑکی کے سامنے رک گئی۔ اب وہ لڑکی بالکل خاموش تھی، وہ صرف ایک ٹک مریم کو گھور رہی تھی۔ مریم نے غور سے دیکھا تو اس لڑکی کے ہاتھ میں ایک گڑیا تھی، اور وہ گڑیا بالکل مریم جیسی تھی۔ ویسے ہی کپڑے، ویسے ہی لمبے بال۔ یہ دیکھ کر مریم خوف سے ساکت رہ گئی۔ وہ کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ تبھی اس لڑکی نے گڑیا کے بال کھول دیے، اور اسی لمحے مریم کے اپنے بال بھی خود بخود کھل گئے۔ مریم کے بال بہت لمبے، گھنے اور خوبصورت تھے، اور اسے اپنے بالوں پر بہت فخر تھا۔ اچانک اس لڑکی نے گڑیا کے بال زور زور سے نوچنے شروع کر دیے، اور ادھر مریم درد سے تڑپ اٹھی۔ جیسے جیسے وہ گڑیا کے ساتھ کچھ کرتی، ویسے ویسے مریم کے ساتھ بھی ہونے لگتا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے مریم کی جان اسی گڑیا میں قید ہو۔ وہ پاگل لڑکی گڑیا کو زور زور سے ہلانے لگی، اور ادھر مریم بھی بری طرح جھٹکے کھانے لگی۔ خوف کے مارے مریم کی آواز تک بند ہو چکی تھی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، مگر اس کے منہ سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ پھر اچانک مریم زمین پر گر پڑی۔ اسی وقت وہ لڑکی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی مریم کے بالکل قریب آ گئی۔ اس کا چہرہ بہت خوفناک تھا۔ وہ خاموشی سے مریم کے پاس بیٹھی اور اس کے بال سہلانے لگی، اور پھر مریم گہری نیند میں چلی گئی۔ کافی دیر بعد جب مریم کی ماں اسے بلانے چھت پر آئیں تو انہوں نے ایک خوفناک منظر دیکھا۔ وہی پاگل لڑکی مریم کے بالوں کے ساتھ کچھ کر رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہی مریم کی ماں زور سے چیخ پڑیں۔ ان کی چیخ سن کر گھر والے فوراً اوپر بھاگے اور بند دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگے، مگر تب تک وہ لڑکی غائب ہو چکی تھی۔ آخرکار گھر والوں نے دروازہ توڑ دیا اور مریم کے پاس پہنچے۔ مریم بے ہوش پڑی تھی، اور اس کے برابر میں وہی گڑیا رکھی ہوئی تھی۔ سب لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ وہ فوراً مریم کو نیچے لے گئے۔ کافی کوشش کے بعد جب مریم کو ہوش آیا تو اس نے جیسے ہی اپنے بالوں کو ہاتھ لگایا، وہ زور زور سے رونے لگی۔ اس پاگل لڑکی نے مریم کے سارے بال کاٹ دیے تھے، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اس گڑیا کے بال بھی بالکل اسی طرح کٹے ہوئے تھے۔ مریم غصے اور خوف میں فوراً واپس چھت کی طرف بھاگی۔ گھر والے بھی اس کے پیچھے گئے، مگر وہاں کچھ نہیں تھا، نہ وہ لڑکی
نہ مریم کے کٹے ہوئے بال۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی ایسی مخلوق تھی جو مریم کے بال اپنے ساتھ لے گئی ہو۔ بعد میں جب مریم نے سب کچھ بتایا تو گھر والے حیران رہ گئے۔ پھر وہ لوگ برابر والے گھر گئے جہاں وہ لڑکی کھڑی تھی، مگر وہاں تو تالا لگا ہوا تھا۔ محلے والوں نے بتایا کہ وہ گھر کافی عرصے سے خالی پڑا ہے۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ جو کچھ بھی مریم کے ساتھ ہوا وہ کسی عام انسان کا کام نہیں تھا، شاید وہ کوئی اور مخلوق تھی جس نے مریم کے بال لے کر اس کی جان چھوڑ دی۔ اس واقعے کے بعد مریم نے کبھی دوبارہ اپنے بال پہلے کی طرح لمبے نہیں کیے۔ اس بات کو کئی سال گزر چکے ہیں، مگر آج بھی جب مریم اس رات کو یاد کرتی ہے تو خوف سے کانپ اٹھتی ہے۔ یہ صرف ایک فرضی ہارر کہانی ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اسلام آباد پاکستان کا سب سے خوبصورت شہر۔ رات کے وقت جب مارگلا کی پہاڑیوں پر دھند آترتی تو پورا شہر کسی خواب جیسا لگتا تھا۔ خاموش سڑکیں، بڑے بڑے گھر، مہنگی گاڑیاں اور اونچے درختوں کے پیچھے چھپی وہ زندگیاں جن کے راز باہر سے کبھی نظر نہیں آتے۔ F7 کے پوش علاقے میں ایک بڑی سفید کوٹھی تھی۔ لوگ اس گھر کو سفید محل کہتے تھے۔ 4 کنال پر بنی وہ کوٹھی رات کے وقت جگمگاتی رہتی۔ باہر 2 گارڈ کھڑے ہوتے جبکہ اندر قیمتی فانوس، اٹالین فرش اور دیواروں پر لاکھوں روپے کی پینٹنگز لگی تھیں۔ وہ گھر نادیہ کا تھا۔ 40 سالہ نادیہ، خوبصورت، امیر، مغرور اور بہت سخت دل عورت۔ اس کا شوہر کئی سال پہلے ایک حادثے میں مر چکا تھا، مگر اس کے بعد بھی نادیہ کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں آئی۔ شوہر پراپرٹی کا بڑا کاروبار کرتا تھا اور مرنے سے پہلے کروڑوں کی جائیداد چھوڑ گیا تھا۔ نادیہ کی ایک ہی بیٹی تھی، 12 سالہ حریم۔ حریم اپنی ماں کے بالکل الفالٹ تھی، نرم دل، خاموش اور دوسروں کا درد سمجھنے والی بچی۔ مگر نادیہ، اسے غریب لوگوں سے عجیب نفرت تھی، خاص طور پر فقیروں سے۔ اگر کوئی اس کے دروازے پر آ جاتا تو وہ اسے بے عزت کر کے بھگا دیتی۔ حرام خور، کام کیوں نہیں کرتے؟ ہر وقت مانگنے آ جاتے ہو، دف ہو جاؤ یہاں سے۔ پورے علاقے میں اس کی بدزبانی مشہور تھی، مگر اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ پیسہ ہی اصل طاقت ہے، اور شاید یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس دن موسم کچھ عجیب تھا۔ شام سے ہی کالے بادل اسلام آباد کے اوپر چھائے ہوئے تھے۔ ہوا میں نمی تھی اور دور کہیں گرجنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حریم اوپر اپنے کمرے میں ہوم ورک کر رہی تھی، جبکہ نادیہ نیچے ڈرائنگ روم میں اپنی دوستوں کے ساتھ بیٹھی ہنس رہی تھی۔ اچانک ٹن 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 دروازے کی بیل بجی۔ ملازمہ دروازہ کھولنے گئی۔ چند سیکنڈ بعد وہ گھبرائی ہوئی واپس آئی۔ بی جی، باہر ایک فقیر کھڑا ہے۔ نادیہ نے غصے سے آنکھیں گھمائیں۔ کہہ دو دف ہو جائے۔ مگر ملازمہ ہچکچا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اسے خود اب سے بات کرنی ہے۔ نادیہ غصے میں اٹھی اور تیز قدموں سے گیٹ کی طرف گئی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، وہ ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ سامنے کھڑا فقیر عام انسان جیسا نہیں لگ رہا تھا۔ لمبا قد، کالے بھیگے ہوئے کپڑے، لمبے الجھے بال اور آنکھیں، ایسی سیاہ آنکھیں جیسے ان میں روشنی نام کی کوئی چیز ہی نہ ہو۔ بارش کے قطرے اس کے چہرے سے ٹپک رہے تھے۔ وہ آہستہ سے بولا، اللہ کے نام پر کچھ دے دو بی بی۔ نادیہ کے چہرے پر نفرت آ گئی۔ تم لوگوں نے پورا شہر خراب کیا ہوا ہے۔ فقیر خاموش رہا۔ ہر وقت مانگتے رہتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اسی دوران حریم بھی سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آ گئی۔ ماما، انہیں کھانا دے دیتے ہیں، تم اندر جاؤ۔ نادیہ غصے سے چیخی۔ پھر اس نے فقیر کی طرف انگلی کرتے ہوئے کہا، آئندہ میرے دروازے پر نظر آئے نا تو پولیس بلاؤں گی۔ کچھ لمحے خاموشی رہی۔ پھر پہلی بار اس فقیر نے سر الفاٹے الف اور سیدھا نادیہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ نادیہ کو ایک لمحے کے لیے عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ پھر فقیر دھیمی آواز میں بولا،
غرور انسان کو بہت مہنگا پڑتا ہے۔ نادیہ ہنس پڑی۔ دف ہو جاؤ یہاں سے، اور اس نے زور سے دروازہ بند کر دیا۔ مگر دروازہ بند ہونے سے پہلے حریم کے بالوں کا ایک لمبا ریشہ ہوا سے الفا کر دروازے کے قریب گر گیا، اور اس فقیر نے خاموشی سے وہ بال الفاٹے لیا۔ اسی لمحے آسمان پر زور سے بجلی چمکی، اور پورا علاقہ ایک لمحے کے لیے اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اسی رات کے 2 بج رہے تھے۔ پورا گھر خاموش تھا۔ اچانک ماما یہ نا الف! حریم کی خوفناک چیخ پورے گھر میں گونج الفاٹے۔ نادیہ دوڑتی ہوئی اس کے کمرے میں پہنچی۔ حریم بری طرح کانپ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ حریم نے روتے ہوئے بیڈ کے نیچے اشارہ کیا۔ وہاں کوئی تھا۔ کون؟ وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ نادیہ نے فوراً بیڈ کے نیچے دیکھا، مگر وہاں کچھ نہیں تھا، بس خواب تھا۔ مگر حریم مسلسل رو رہی تھی۔ وہ خواب نہیں تھا ماما، اس کی آنکھیں بہت ڈرونی تھیں۔ اگلی رات حریم نے کہا کہ اس کے کمرے کی کھڑکی کے باہر کوئی کھڑا تھا۔ تیسری رات اس کے بازو پر نیل کے نشان تھے، جیسے کسی نے پوری طاقت سے اسے پکڑا ہو۔ اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ رپورٹس بالکل نارمل تھیں، کوئی مسئلہ نظر نہیں آیا۔ مگر مسئلہ تھا، اور بہت خوفناک تھا۔ ایک رات نادیہ کی آنکھ اچانک کھل گئی۔ گھر میں کسی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ ٹھک ٹھک ٹھک، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ننگے پاؤں سیڑھیاں چڑھ رہا ہو۔ نادیہ خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے فوراً گارڈ کو فون کیا۔ اوپر کوئی ہے؟ گارڈ نے پورا گھر چیک کیا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ بی جی، اوپر کوئی نہیں ہے۔ مگر جیسے ہی گارڈ نیچے جانے لگا، اچانک اوپر والے کمرے سے کسی بچے کے ہنسنے کی آواز آئی۔ گارڈ کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ بی جی، یہ آواز کہاں سے آئی؟ نادیہ کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس رات کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ حریم رات کو سوتے سوتے الفاٹے جاتی، اور دیوار پر ناخن مارنے لگتی۔ کریک کریک کریک، صبح دیوار پر لمبی لمبی خراشیں بنی ہوتیں۔ ایک رات نادیہ نے دیکھا، حریم کمرے کے ایک کونے میں کھڑی تھی۔ اس کے بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے، اور وہ آہستہ آہستہ اپنا سر دیوار پر مار رہی تھی۔ ٹھک ٹھک ٹھک، حریم! نادیہ چیخی۔ حریم نے آہستہ سے سر گھمایا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے کالے حلقے تھے، اور ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ۔ پھر اس نے ایسی آواز میں کہا جو اس کی اپنی آواز نہیں لگ رہی تھی۔ وہ کہتا ہے، ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے۔ نادیہ کے ہاتھ سے پانی کا گلاس گر گیا۔ اگلے ہی لمحے حریم بے ہوش ہو گئی۔ دن گزرتے گئے، اور حریم کی حالت مزید خراب ہوتی گئی۔ وہ کبھی اچانک چیخنے لگتی، کبھی اپنے ناخنوں سے اپنا چہرہ نوچتی، اور کبھی رات کو پورے گھر میں دوڑتی پھرتی۔ ایک رات نادیہ نے اسے کچن میں دیکھا۔ حریم زمین پر بیٹھی تھی، اور خام گوشت کھا رہی تھی۔ نادیہ کے منہ سے زور کی چیخ نکلی، حرم! حریم نے آہستہ سے سر الفاٹے الف۔ اس کے ہونٹوں پر خون لگا ہوا تھا، اور اس کی آنکھیں مکمل سیاہ دکھائی دے رہی تھیں۔ پھر وہ زور زور سے ہنسنے لگی، ایسی ہنسی جو کسی انسان کی نہیں لگتی تھی۔ اب گھر میں ہر رات کچھ نہ کچھ ہونے لگا۔ کبھی باتھ روم کے آئینے پر خون جیسے دھبے بن جاتے، کبھی دروازے خود بخود کھل جاتے، کبھی کچن سے برتن گرنے کی آوازیں آتیں، اور کبھی حریم اپنے کمرے میں کسی سے باتیں کرتی رہتی۔ مجھے چھوڑ دو، میں نہیں جاؤں گی، پلیز۔ پھر اچانک خاموشی چھا جاتی، اور اس کے بعد خوفناک ہنسی کی آواز۔ نادیہ اب اندر سے ٹوٹنے لگی تھی۔
اس نے ہر ڈاکٹر، ہر اسپیشلسٹ اور ہر ماہر نفسیات کو دکھایا۔ لاکھوں روپے خرچ ہو گئے، مگر حریم دن با دن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا جسم سوکھ رہا تھا، آنکھیں اندر دھنس رہی تھیں، اور ہر رات اس کے جسم پر نئے زخم بن جاتے تھے۔ ایک صبح نادیہ چیختی ہوئی الفاٹے۔ اس کے بیڈ روم کی پوری دیوار پر ایک ہی جملہ لکھا تھا، تمہاری باری قریب ہے۔ یہ دیکھ کر نادیہ پاگلوں کی طرح رونے لگی۔ چند مہینوں میں نادیہ کا سارا پیسہ ختم ہونے لگا۔ علاج، عملیات، اسپتال، ہر چیز نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ پھر ایک دن اسے اپنی کوٹھی بیچنی پڑی، وہی سفید محل جس پر اسے سب سے زیادہ غرور تھا۔ جب آخری بار وہ اس گھر سے نکلی تو حریم گاڑی میں بیٹھی مسلسل ایک ہی بات دہرا رہی تھی، وہ ہمارے ساتھ آئے گا۔ نادیہ خاموشی سے روتی رہی۔ اب وہ دونوں اسلام آباد کے ایک چھوٹے سے کرائے کے فلیٹ میں رہنے لگی تھیں۔ تنگ گلی، پرانی عمارت اور ٹوٹی ہوئی لفٹ، نادیہ کی زندگی مکمل بدل چکی تھی، مگر عذاب ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ پہلی ہی رات کے 3 بجے فلیٹ کے مین دروازے پر کسی نے زور زور سے دستک دینا شروع کر دی۔ ٹھک 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 ٹھک۔ نادیہ خوف سے کانپ گئی۔ کاف، کون ہے؟ باہر مکمل خاموشی تھی۔ پھر اچانک حریم نے آہستہ سے سر الفاٹے الف اور ڈری ہوئی آواز میں کہا، ماما۔ وہ یہاں بھی آ گیا۔ اسی لمحے دروازے کے نیچے سے کالے رنگ کا گاڑھا پانی اندر آنے لگا، اور باہر سے کسی کے ہنسنے کی آواز آنے لگی، وہی خوفناک ہنسی جسے سن کر نادیہ کی روح تک کانپ گئی۔ کرائے کا وہ چھوٹا سا فلیٹ اب نادیہ کے لیے جہنم بن چکا تھا۔ ہر رات ایک نئی آفت لے کر آتی، اور ہر صبح حریم پہلے سے زیادہ کمزور ہو جاتی۔ 12 سال کی وہ بچی اب کسی بیمار بوڑھی عورت جیسی لگنے لگی تھی۔ اس کے چہرے کی رونق ختم ہو چکی تھی، آنکھیں اندر دھنس گئی تھیں، ہونٹ ہمیشہ خشک رہتے تھے، اور سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ وہ اب زیادہ تر خاموش رہنے لگی تھی۔ ایسی خاموشی جو انسان کو اندر سے ڈرا دے۔ اس رات بارش ہو رہی تھی، وہی خوفناک بارش جس رات یہ سب شروع ہوا تھا۔ نادیہ کچن میں بیٹھی رو رہی تھی۔ گھر میں کھانے کے لیے صرف 200 روپے بچے تھے۔ ایک وقت تھا جب وہ ایک دن میں لاکھوں روپے خرچ کر دیا کرتی تھی، اور آج اچانک کریک کریک کریک، نادیہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ گر گیا۔ یہ آواز حریم کے کمرے سے آ رہی تھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے کمرے کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ حریم دیوار پر اپنے ناخن رگڑ رہی تھی، اتنی زور سے کہ اس کی انگلیوں سے خون نکل رہا تھا، اور دیوار پر ایک ہی لفظ بار بار لکھا جا رہا تھا، واپس جاؤ، واپس جاؤ، واپس جاؤ۔ نادیہ فوراً اس کی طرف بھاگی۔ حریم، یہ کیا کر رہی ہو؟ حریم نے آہستہ سے سر موڑا۔ اس کی آنکھیں مکمل سیاہ دکھائی دے رہی تھیں۔ پھر اس نے عجیب آواز میں کہا، وہ یہاں ہے؟ کون؟ حریم کے ہونٹ کانپے۔ پھر اچانک اس نے اپنی ماں کے بال پکڑ لیے، اتنی زور سے کہ نادیہ چیخ الفاٹے۔ وہ کہتا ہے، تمہیں بھی ساتھ لے جائے گا۔ اگلے ہی لمحے حریم زمین پر گر کر تڑپنے لگی، اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگا۔ نادیہ روتی رہی، چیختی رہی، مگر اس رات کوئی مدد کے لیے نہ آیا۔ اب ہر رات فلیٹ میں کچھ نہ کچھ ہونے لگا۔ کبھی رات کے وقت باتھ روم کا نل خود بخود کھل جاتا، کبھی کچن میں رکھے چاقو فرش پر گر جاتے، کبھی پورا گھر برف کی طرح ٹھنڈا ہو جاتا، اور کبھی حریم نیند میں چلتے چلتے مین دروازے کے سامنے جا کھڑی ہوتی۔ ایک رات نادیہ کی آنکھ کھلی تو حریم کمرے میں نہیں تھی۔
پورا فلیٹ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ نادیہ خوف سے پاگل ہو گئی۔ حریم؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر اچانک چھت سے کسی چیز کے گھسٹنے کی آواز آئی۔ کررر۔ نادیہ نے آہستہ سے اوپر دیکھا اور اس کی روح تک کانپ گئی۔ حریم چھت سے چپکی ہوئی تھی، بالکل مکڑی کی طرح۔ اس کے بال نیچے لٹک رہے تھے اور وہ الٹی گردن کے ساتھ اپنی ماں کو گھور رہی تھی۔ پھر اچانک وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ نادیہ کی خوفناک چیخ نکل گئی۔ اگلی صبح پڑوسی دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ آپ کے گھر سے رات کو چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر نادیہ نے دروازہ نہیں کھولا۔ اب لوگ ان سے ڈرنے لگے تھے۔ بلڈنگ میں عجیب عجیب افواہیں پھیلنے لگیں۔ اس لڑکی پر کچھ ہے، یہ گھر منحوس ہے۔ رات کو ان کے فلیٹ سے کسی مرد کے چلنے کی آوازیں آتی ہیں۔ ایک دن نادیہ حریم کو اسپتال لے جا رہی تھی۔ لفٹ کے اندر حریم اچانک زور زور سے ہنسنے لگی۔ پھر اس نے لفٹ کے آئینے پر سر مارنا شروع کر دیا۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ حریم، بس کرو۔ مگر وہ نہیں رکی۔ لفٹ کے آئینے پر خون پھیل گیا۔ پھر اس نے اپنی انگلی سے آئینے پر لکھا۔ وہ دیکھ رہا ہے۔ اچانک لفٹ بند ہو گئی۔ لائٹس چلی گئیں۔ چاروں طرف مکمل اندھیرا چھا گیا۔ پھر کسی آدمی کی سانسوں کی آواز آنے لگی، بہت قریب سے۔ نادیہ کا پورا جسم کانپنے لگا۔ کاف، کون ہے؟ اچانک اندھیرے میں حریم کی دھیمی آواز سنائی دی۔ یہیں کھڑا ہے۔ اسی لمحے لفٹ دوبارہ چل پڑی، اور جب دروازہ کھلا، حریم بے ہوش ہو چکی تھی۔ اب نادیہ مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ وہ دن رات قرآن چلاتی رہتی، ہر عامل کے پاس جاتی، ہر دربار پر حاضری دیتی، مگر کچھ فائدہ نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اب حالات پہلے سے زیادہ خطرناک ہوتے جا رہے تھے۔ ایک رات نادیہ نے خواب دیکھا کہ حریم کسی اندھیرے کمرے میں زنجیروں سے بندھی ہوئی ہے اور کوئی سایہ اس کے بال کاٹ رہا ہے۔ پھر اچانک خواب کے اندر ہی حریم چیخ کر بولی، ماما، مجھے بچاؤ۔ نادیہ کی آنکھ فوراً کھل گئی، اور جیسے ہی اس نے حریم کی طرف دیکھا، اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ حریم کے لمبے بال زمین پر بکھرے پڑے تھے اور اس کے ہاتھ میں قینچی تھی، مگر وہ گہری نیند میں سو رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ حریم اب دن با دن مر رہی تھی۔ اس نے کھانا پینا تقریباً چھوڑ دیا تھا۔ رات کو اس کے جسم پر جلنے کے نشان بن جاتے، کبھی کمر پر خراشیں، کبھی گردن پر نیل، اور کبھی بازوؤں پر انگلیوں کے نشان۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی اسے پوری طاقت سے پکڑتا ہو۔ نادیہ اب ہر وقت روتی رہتی تھی۔ وہ بار بار ایک ہی سوال سوچتی، میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ پھر ایک دن شام کے وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ نادیہ ڈر گئی۔ اب ہر دستک اس کے لیے خوف بن چکی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ دروازے تک گئی۔ باہر ایک بوڑھا فقیر کھڑا تھا، سفید داڑھی، ہاتھ میں لکڑی کی چھڑی، اور چہرے پر عجیب سا سکون۔ وہ دھیمی آواز میں بولا، بیٹی، کچھ کھانے کو مل جائے گا؟ اگر یہ پرانی نادیہ ہوتی تو شاید اسے فوراً بھگا دیتی، مگر آج اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ خاموشی سے اندر گئی اور بچا ہوا کھانا لا کر اس فقیر کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ فقیر نے دعا دی، مگر پھر اچانک اس کی نظر اندر بیٹھی حریم پر پڑی۔ وہ فوراً خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یہ لڑکی؟ نادیہ گھبرا کر بولی، کیا ہوا اسے؟ فقیر آہستہ آہستہ اندر آیا۔ حریم اس وقت فرش پر بیٹھی خالی دیوار کو گھور رہی تھی۔ فقیر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔
چند سیکنڈ بعد حریم اچانک زور زور سے چیخنے لگی۔ اس کا پورا جسم کانپنے لگا۔ پھر اس نے ایسی آواز میں کہا جو اس کی اپنی آواز نہیں تھی، اسے یہاں سے نکالو۔ فقیر فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ نادیہ کے چہرے کا رنگ الفاڑ گیا۔ بابا، خدا کے لیے بتائیں میری بیٹی کو کیا ہوا ہے؟ فقیر کچھ لمحے خاموش رہا۔ پھر اس نے گہری سانس لی۔ یہ بیماری نہیں ہے۔ نادیہ کی سانس رک گئی۔ فقیر نے آہستہ سے کہا، یہ کسی بہت خطرناک عمل کا اثر ہے۔ نادیہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کاف، کون سا عمل؟ فقیر نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا کچھ مہینے پہلے تمہارے دروازے پر کوئی فقیر آیا تھا؟ نادیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ بارش والی رات، وہ سیاہ آنکھیں، اور وہ جملہ، غرور انسان کو بہت مہنگا پڑتا ہے۔ نادیہ کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ فقیر نے دھیمی آواز میں کہا، تم نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا نا؟ نادیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ کو کیسے پتا؟ فقیر خاموشی سے حریم کو دیکھتا رہا۔ پھر آہستہ سے بولا، وہ عام انسان نہیں تھا۔ نادیہ خوف سے کانپنے لگی۔ اب میں کیا کروں؟ فقیر نے اپنی چھڑی زمین پر ماری اور دھیمی آواز میں کہا، اگر اپنی بیٹی کو بچانا چاہتی ہو تو اب تمہیں وہ کرنا ہوگا جس کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اسی لمحے پورے فلیٹ کی لائٹس بند ہو گئیں۔ چاروں طرف اندھیرا پھیل گیا اور حریم کی خوفناک ہنسی پورے گھر میں گونجنے لگی۔ پورا فلیٹ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ صرف حریم کی ہنسی گونج رہی تھی، وہ ہنسی جو انسان کے دل میں سیدھا خوف اتار دے۔ نادیہ دیوار کے ساتھ لگی کانپ رہی تھی۔ بوڑھا فقیر مسلسل کچھ پڑھ رہا تھا مگر اس کی آواز میں بھی خوف صاف محسوس ہو رہا تھا۔ پھر اچانک حریم نے آہستہ آہستہ اپنا سر اوپر الفاٹیا الف۔ اس کی آنکھیں مکمل سیاہ ہو چکی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے اندر صرف اندھیرا بھرا ہو۔ پھر اس نے دھیمی آواز میں کہا، تم اسے نہیں بچا سکتے۔ اسی لمحے پورے کمرے میں زوردار دھماکہ ہوا۔ دیوار پر لگا آئینہ ٹوٹ گیا۔ شیشے کے ٹکڑے پورے کمرے میں بکھر گئے۔ نادیہ چیخ الفاٹے۔ فقیر ایک قدم پیچھے ہٹا۔ اس کے چہرے پر پہلی بار خوف دکھائی دیا۔ پھر اس نے نادیہ کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، تمہاری بیٹی کے پاس بہت کم وقت بچا ہے۔ نادیہ کے قدم لڑکھڑا گئے۔ کاف، کیا مطلب؟ فقیر نے نظریں جھکا لیں۔ صرف 3 دن۔ نادیہ کے ہاتھ سے پانی کا گلاس گر گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فقیر کی آواز بھاری ہو گئی۔ اگر 3 دن کے اندر یہ سلسلہ نہ رکا تو وہ تمہاری بیٹی کو مار دے گا۔ چند لمحے خاموشی رہی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، اور صرف مارے گا نہیں، وہ اسے ایسی اذیت دے گا کہ تم خود اپنی بیٹی کی جان لینے کا سوچو گی۔ آقا وہ اس عذاب سے بچ جائے۔ نادیہ کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ بس کریں بابا، خدا کے لیے بس کریں۔ وہ روتے ہوئے حریم کے پاس بیٹھ گئی۔ حریم اس وقت فرش پر بیٹھی دیوار کو گھور رہی تھی۔ پھر اچانک اس نے اپنے بازو پر ناخن مارنے شروع کر دیے۔ خرا الفلفش، خون نکل آیا۔ نادیہ فوراً اسے روکنے بھاگی مگر حریم کی طاقت غیر معمولی ہو چکی تھی۔ وہ چیختے ہوئے بولی، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ بوڑھے فقیر نے گہری سانس لی۔ میں کل واپس آؤں گا۔ میں پوری کوشش کروں گا اسے بچانے کی۔ نادیہ نے فوراً اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ خدا کے لیے میری بیٹی کو بچا لیں۔ فقیر خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا مگر جاتے جاتے اس نے ایک عجیب بات کہی، اگر میں ناکام ہو گیا تو پھر صرف ایک شخص اسے بچا سکتا ہے۔ اور پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس رات
نادیہ نے اپنی زندگی کی سب سے خوفناک رات دیکھی۔ رات کے تقریباً 3 بج رہے تھے۔ حریم اچانک زور زور سے چیخنے لگی۔ ایسی چیخ جیسے کوئی اسے زندہ جلا رہا ہو۔ نادیہ بھاگ کر اس کے کمرے میں پہنچی اور اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ حریم کا جسم ہوا میں معلق تھا۔ وہ بیڈ سے تقریباً 2 فٹ اوپر تھی۔ اس کے بال ہوا میں لہرا رہے تھے اور اس کی چیخیں پورے فلیٹ میں گونج رہی تھیں۔ ماما، مجھے بچاؤ! نادیہ پاگلوں کی طرح چیختی رہی۔ میری بیٹی کو چھوڑ دو! اچانک حریم کا جسم زور سے دیوار سے ٹکرایا۔ دھڑام! اس کے ماتھے سے خون نکل آیا۔ پھر دوبارہ دھڑام دھڑام۔ نادیہ اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے آگے بڑھی مگر کسی نامعلوم طاقت نے اسے زور سے پیچھے پھینک دیا۔ وہ زمین پر گری اور اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ پورا کمرہ عجیب ہنسی سے بھر گیا۔ وہی خوفناک ہنسی، وہی آواز جو کئی مہینوں سے ان کی زندگی تباہ کر رہی تھی۔ صبح ہوئی تو حریم بے ہوش پڑی تھی۔ اس کا پورا جسم نیل کے نشانوں سے بھرا ہوا تھا اور گردن پر انگلیوں کے گہرے نشان تھے۔ نادیہ مسلسل اس کے پاس بیٹھی روتی رہی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ بوڑھا فقیر واپس آ چکا تھا۔ اس نے پورے کمرے میں پانی چھڑکا، پھر آنکھیں بند کر کے پڑھائی شروع کر دی۔ شروع میں سب ٹھیک تھا، مگر چند منٹ بعد حریم اچانک زور زور سے ہنسنے لگی۔ پھر پورا کمرہ ہلنے لگا۔ دیواروں پر دراڑیں پڑنے لگیں۔ ٹیبل خود بخود الٹ گئی اور اچانک فقیر کی گردن کسی نے پیچھے سے پکڑ لی، حالانکہ وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ فقیر ہوا میں الفاٹے گیا۔ نادیہ خوف سے چیخنے لگی، بابا نا الف! فقیر کا جسم زور سے دیوار سے ٹکرایا۔ اس کے منہ سے خون نکل آیا۔ پھر اس کے ہاتھوں پر لمبی خراشیں بننے لگیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اسے چاقو سے کاٹ رہا ہو۔ فقیر درد سے چیخ پڑا۔ بسسس! اگلے ہی لمحے وہ زور سے زمین پر گرا۔ کمرے کی ہر چیز اچانک خاموش ہو گئی۔ فقیر ہانپتے ہوئے الفاٹے۔ اس کی آنکھوں میں شدید خوف تھا۔ پھر وہ جلدی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ میں اسے نہیں روک سکتا۔ نادیہ روتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگی۔ بابا، میری بیٹی کو بچا لیں! فقیر نے کانپتی آواز میں کہا۔ صرف وہی شخص اسے روک سکتا ہے جس نے یہ سب شروع کیا۔ نادیہ کی سانس رک گئی۔ وہ کہاں ملے گا؟ فقیر نے بمشکل کہا۔ مرگلہ کی پہاڑیوں کے پیچھے، جنگل میں۔ ڈھونڈو اسے اور اس سے معافی مانگو۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ اگلی صبح نادیہ نے بے ہوش حریم کو گاڑی میں بٹھایا اور مرگلہ کی پہاڑیوں کی طرف نکل پڑی۔ وہ ہر دربار، ہر چائے والے اور ہر چرواہے سے ایک ہی سوال پوچھتی رہی، یہاں کوئی کالے کپڑے پہننے والا فقیر رہتا ہے؟ لوگ عجیب نظروں سے اسے دیکھتے، کچھ خاموش ہو جاتے اور کچھ کہتے، بی بی، اس طرف مت جاؤ، وہ جگہ اچھی نہیں ہے۔ مگر نادیہ اب خوف سے بہت آگے نکل چکی تھی۔ وہ صرف اپنی بیٹی کو بچانا چاہتی تھی، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ شام کے وقت آخرکار اسے وہ جگہ مل گئی۔ گھنے درختوں کے درمیان ایک چھوٹی سی جھونپڑی۔ باہر آگ جل رہی تھی اور اس آگ کے سامنے وہی فقیر بیٹھا تھا، وہی سیاہ آنکھیں، وہی لمبے بال۔ نادیہ اسے دیکھتے ہی اس کے قدموں میں گر پڑی۔ خدا کے لیے میری بیٹی کو بچا لو! وہ روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، میں غلط تھی، مجھے معاف کر دو۔ فقیر خاموشی سے آگ کو دیکھتا رہا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، میں تمہیں سزا دینا چاہتا تھا۔ نادیہ نے سر الفاٹے آلف۔ فقیر کی آواز میں پہلی بار افسوس محسوس ہو رہا تھا۔
تم نے بہت لوگوں کو ذلیل کیا۔ میں چاہتا تھا کہ تم غرور کی قیمت سمجھو۔ پھر اس نے حریم کی طرف دیکھا جو گاڑی میں بے ہوش پڑی تھی۔ فقیر کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ مگر تمہاری بیٹی، یہ تو بہت نرم دل ہے، میں اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ نادیہ حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ پھر فقیر نے آہستہ سے کہا، شاید وہ بال تمہارا نہیں، تمہاری بیٹی کا تھا۔ نادیہ کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ فقیر نے آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ لمحوں بعد وہ الفاٹے اور گاڑی کی طرف بڑھا۔ اس نے حریم کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر کچھ پڑھنے لگا۔ اچانک حریم کے جسم میں شدید جھٹکے آنے لگے۔ وہ زور سے چیخی، اور پھر اس کے منہ سے سیاہ رنگ کا گاڑا جھاگ نکلنے لگا۔ ہوا اچانک تیز ہو گئی۔ درخت زور زور سے ہلنے لگے اور جنگل میں ایک خوفناک چیخ گونجی۔ پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ حریم نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں۔ ماما! نادیہ کی چیخ نکل گئی۔ وہ فوراً اپنی بیٹی سے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ فقیر خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا۔ پھر اس نے دھیمی آواز میں کہا، یاد رکھو، کسی فقیر کو کچھ دو آنا دو، مگر اس کے ساتھ برا سلوک کبھی مت کرنا۔ ہر فقیر دھوکے باز نہیں ہوتا۔ کچھ واقعی ٹوٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے جن کے پاس اندھیروں کی طاقت ہوتی ہے۔ نادیہ خاموشی سے روتی رہی۔ فقیر نے آخری بار حریم کو دیکھا اور پھر جنگل کے اندھیرے میں چلتا چلا گیا۔ نادیہ بہت دیر تک اسے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ وہ مکمل غائب ہو گیا۔ چند مہینے بعد اسلام آباد کی سڑکوں پر اکثر ایک عورت نظر آتی تھی جو خاموشی سے غریبوں میں کھانا بانٹتی تھی۔ وہ ہر فقیر کو عزت سے سلام کرتی اور کبھی کسی ضرورت مند کو خالی ہاتھ واپس نہ بھیجتی۔ لوگ کہتے تھے وہ عورت پہلے بہت مغرور تھی، مگر پھر اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جس نے اسے ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اور بارش والی راتوں میں جب آسمان پر بجلی چمکتی تو نادیہ بے اختیار اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیتی، کیونکہ اسے آج بھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مرگلہ کے جنگل میں کہیں وہ سیاہ آنکھیں اب بھی اسے دیکھ رہی ہے۔